جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آباد رہیں سدا۔ خدا بندہ کریم آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اس ماہ شعبان کی اور آنے والے ماہ رمضان کی برکتوں سے جی۔ تو حیران کن اور پریشان کن سے حالات، عجیب ہی ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اب جتنی کالز مل رہی ہیں وہ ساری کال مجھے امریکہ سے مل رہی ہیں جی۔ بہت پریشان ہیں لوگ جی، بہت پریشان ہیں، کچھ جو پاکستان سے بھی ہیں اور باہر سے بھی ہیں۔ تو جن کے میں نے جواب دیے ہیں ان سے میری یہ دوبارہ وہ رابطہ کرتے ہیں، تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ میں نے آپ کو جو پہلے ایپیسوڈ میں جو عرض کی ہے پڑھنے کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں، آپ یقین کیجئے گا قرآن کریم سے آپ مدد لیجئے اور ان چیزوں کو ذرا آپ جتنا گھبرائے ہوئے ہیں اس گھبراہٹ میں ان چیزوں کو آپ اپنا وظیفہ، اپنا ورد بنا لیجئے گا جی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ فیصلے خدا کی ذات بھی کرتی ہے، یقیناً سارے فیصلے خدا کی ذات کے ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تدبیر کام کرتی ہے، یہ نہ فیصلے خدا بندہ کریم کی ذات کرتی ہے جی۔ اور انشاءاللہ بہتر ہوگا، ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ اب 3 کا تھا کہ جی ہمیں وہ نکال دیا گیا ہے، تو دوبارہ ہم کہاں کوشش کریں۔ میں نے کہا بھائی ابھی آئے ہو تو جب کچھ عرصہ گزرے گا پھر میرے سے رابطہ کیجیے گا، کوئی بتاؤں گا۔ ابھی تو تازہ زخم ہے آپ کا، پریشان ہے۔ تو اب اکثریت ایسے لوگوں کی آ رہی ہے، یقین جانیے گا کہ جب ان کے استخارے میں دیکھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بھلا آ رہا ہے، تو کسی طرح آپ مئی 2025 تک اپنا ٹائم گزاریے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں آئیں گی۔ باقی یہ رہا جیسے اب اکثر کال یہ ہیں کہ آپ نے سورہ یاسین کا بتایا ہے جی، تو بھائی وہ میں نے اسے بتایا ہے جس کا استخارہ، جس کا وظیفہ تھا، جس نے اپنے حالات پوچھے تھے، وہ میں نے اسے بتایا۔ اب آپ اگر سب پڑھنے لگ جائیں تو اب میرا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے نا جی قصور۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ پڑھ رہے ہیں مگر پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھائی آپ کو نہیں بتایا تھا، وہ جن صاحب کا تھا انہیں بتایا تھا، آپ اپنی قرآن کی 2 آیتیں بھیجیے، میں قرآن کریم سے آپ کو دیکھ کے میں عرض کر دوں گا، جو آپ کا آئے گا آپ بھی پڑھیے گا، آپ بھی فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ کی مستفیض ہوں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ ہم چلتے ہیں جی اپنے پہلے استخارے کی طرف جی۔ صدف الیاس، کمر درد اور جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہوں جی بی بی۔ یہ ایسا ہے کہ سورہ زمر کا پہلے رکوع پڑھ کے نا جی آپ جوڑوں پہ اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے نا جی تو یہ پڑھیے گا، اور اس میں پانی کا استعمال بہت زیادہ کیجیے گا جی، بہت زیادہ کیجیے گا جی۔ اور اس میں وہ چیزیں جو یورک ایسڈ کا باعث بنتی ہیں ان سے ذرا آپ پرہیز کریے گا اور انشاءاللہ بہتری آئے گی جی۔ آگے ہیں جی ہمایوں صاحب، رزق میں برکت نہیں۔ اب یہ بھی استخارہ بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے جی، کیا کروں، مجبوری ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں، یہاں لوگ استخارہ ہی سمجھتے ہیں، استخارہ منہ سے نکل جاتا ہے جی۔ تو وہ زیادہ تر لوگ اپنے رزق کی برکت، کاروبار کی برکت، اس کے لیے میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے نماز، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو توازن کر جائیے گا۔ حقوق العباد کی ادائیگی، حقوق اللہ کی ادائیگی میں توازن کر جائیے گا، اور پھر وہ اسباب تلاش کیجیے گا کہ جن اسباب سے گھر میں برکت ہے، وہ آپ کو احادیث میں ملے گا، وہ آپ کو قرآن میں بھی ملے گا۔ اب سورہ ماؤن کی ایک چھوٹی سی آیت میں ایک کیا کمال کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کو برکتوں سے نوازتا ہے، جو استعمال کی چیز اگر کوئی برتن مانگتا ہے اسے استعمال کے لیے دے دے، اس پہ بھی خالق کی ذات آپ کو نوازتی ہے جی۔ یہ سورہ ماؤن پڑھیے گا، اس میں یہ چھوٹی چھوٹی، ہمارے لیے چھوٹی مگر خدا نے انسانیت کے بھلے کے لباس سے کیا کیا چیزوں کا اشارہ کر دیا جی، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی وہیں پوچھا گیا کہ دنیا میں کائنات میں سب سے بڑا گھر کون سا گھر ہے، کون سا دروازہ سب سے بڑا ہے، تو قرآن کی آیت نے جواب دیا، حضور کی احادیث میں جواب ملا۔ قرآن کی آیت نے کیا کہا کہ جس در پہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے وہ در دنیا میں سب سے بڑا دروازہ ہے جی، وہ سب سے بڑا دروازہ ہے جی۔ وہ آگے چلتے ہیں جی، یہ وہی ہمایوں صاحب ہیں جی، رزق میں برکت جی۔ ہمایوں صاحب صبح سورہ اخلاص نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ جی،
یہ آپ کیجیے گا، مسلسل کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اپنے معاملات میں، کچھ اپنے امور میں ذرا غور و فکر کیجیے گا، دیکھیے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو برکت کا باعث نہیں بن پا رہی، آپ اس پہ غور کیجیے گا۔ صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ چیزوں کی طرف آپ بڑھیے گا۔ دیکھیے اچھی بات کیا دینا بھی تو صدقہ ہوتا ہے نا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا صدقہ دیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، حالات ایسے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ چاہے ایک چٹکی نمک کی دے دو اور اچھی بات کر دو اور اچھا اخلاق۔ اور میں اخلاق کی ایک حدیث میں گیا ہوں، کبھی بات کروں گا، اخلاق فی اخلاق، اخلاق میں بھی اخلاق کی منزل آتی ہے جی، ٹھیک ہے، اور وہ سرکار نے ہمیں سمجھائی ہے، سرکار دو عالم نے ہمیں جو خلق عظیم کے مالک تھے انہوں نے ہمیں بتایا ہے، وہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ اور میں حیران ہوں کہ اگر ہم اس منزل پہ چلے جاتے ہیں تو یہ معاشرہ جنت بن جائے گا جی۔ آگے ہیں جی ذیشان علی صاحب، باہر جانا ہے، ابھی تک سبب نہیں بن پا رہا جی۔ ذیشان صاحب سورہ یوسف روزانہ ایک بار، اب جو سبب نہیں بن پا رہا ہے سورہ یوسف میں، آپ کو اس کا متن، اس مضمون، اس کا جو ترجمہ دیکھیں گے نا جی، اس میں نہ بن پانے کے اسباب کی نشاندہی ہو رہی ہے، وہ دیکھیے گا، اور جب دیکھیں گے تو پھر نظریں نہ چرائیے گا، پھر اسی پہ آپ عمل کیجیے گا۔ یا اگر کہیں دھوکہ ہوا، کوئی بات ایسی ہوئی ہے، پیسے دے کے پھنس گئے ہیں، یہ کیا بات ہے، وہ آپ کو ساری سورہ یوسف میں نظر آ جائے گی جی۔ تو یہ آپ سورہ یوسف کو پڑھیے گا، غور و فکر سے پڑھیے گا، اور ترجمہ دیکھیے گا، ترجمے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی نا اس کی جی۔ جی آگے ہیں جی ہمارے پاس جی صفیہ بی بی، گھر میں سکون کے لیے اور برکت کے لیے کچھ بتا دیں جی۔ صفیہ بی بی آپ سے ایک تو یہ عرض ہے، وہی بار بار میں کہتا ہوں کہ حقوق اللہ کی پابندی کیجیے گا، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک، یہ محبت، یہ اسباب گھر میں سکون اور برکت کا سبب بنتے ہیں جی۔ تو پھر بھی سورہ کوثر روزانہ صبح فجر کے بعد 9 بار جی، اور اس کے بعد آپ لے لیجئے گا اسے عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر کو لے لیجئے گا جی۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو آپ پوچھ رہے ہیں آپ کو اس کی تصویر نظر آئے گی جی۔ آگے ہے جی علی احمد صاحب ہیں جی، ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے وہ حافظ بن چکے ہیں، میں بھول جاتا ہوں، پھر میں ابھی بھی میں شروع ہوں، کافی عرصہ ہو گیا، کچھ بتا دیجئے جی۔ اول تو آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں، مجھے بتانے کی میری کیا ضرورت ہے، میں کیا ہوں، وہی قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے ذرا آپ غور و فکر کیجئے گا، توجہ کیجئے گا کہ کیا وجہ بن رہی ہے، کہیں آپ کی جو سوچ یا اس وقت اس پہ مرکوز تو نہیں ہوتی کہ جو آپ حفظ کی طرف جا رہے ہیں اور اس پہ آپ کی توجہ ہٹتی ہو، یا صرف ایک جہاں حفظ کے لیے آپ جاتے ہیں مدرسہ میں، تو اس مدرسہ میں کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہو بالکل ہی۔ پھر بھی جی سورہ اعلیٰ 3 بار جی، یہ آپ نے لینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں بھی ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، آپ نے ماہ رمضان میں حفظ کی منزل کو آپ نے طے کر جانا ہے، با تصدق رب ذوالجلال والاکرام با محمد و آل محمد علیہ السلام وسلام، دعا گو جی۔